آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو کتنا دوام ملا ہے کہ چاہے کوئی اردو زبان بولنے والا ہے یا نہیں، ہم نے دیکھا افریقنوں کو بھی دیکھا ہے، ہم نے انگریزی بولنے والوں کو بھی دیکھا، ویڈیو موجود ہیں، دور دراز علاقے جہاں پر کے لوگ پسماندہ علاقے جن کو کہا جاتا ہے پسماندہ ملک، ادھر کے باشندوں کو دیکھا ہے، زبان تو ان کو نہیں آتی، شاید ان کو مطلب کی سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو، مگر وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہوتا ہے قبولیت، اس کو کہتے ہیں، یہ مقبولیت ہوتی ہے۔ اور ہر وہ چیز کہ جو پوری دنیا میں دوام حاصل کرے، اور دوام حاصل کرے بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چیز مقبول ہو گئی ہے۔ اور یہ ویسے ہی نہیں ہوتی چیزیں، یہ چیز ویسے حاصل نہیں ہوتی، یہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب امام احمد رضا جیسا بندہ بھی یہ بات کرے نا کہ یا رسول اللہ ساری چیزوں کے بعد اتنا علم پڑھا اور علم کو پھیلایا، اور پھر ہر ایک مسئلے کے اندر ایسی ایسی وضاحت پیش کی کہ آنے والے دور میں بھی لوگ یہ بات کہتے ہوئے یہ سر ان کے فخر سے بلند رہیں گے کہ امام احمد رضا آیا تھا، اس نے دین کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ حد کر کے رکھ دی۔ مگر یا رسول اللہ اس سب کچھ کے باوجود احمد رضا کا یہ نظریہ اور عقیدہ اور تمنا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ امام احمد رضا کا نظریہ تھا، اور یہی وہ نظریہ تھا کہ جس کو امام احمد رضا کا حقیقی وارث اس دنیا میں بیان کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ دیکھو نا کہ ہمارے قبلہ بابا جان ہر وقت یہی بات فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ اس زندگی دی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یار اس زندگی دا کی فائدہ کہ جیڑی زندگی اپنے محبوب دے کام نہ آوے۔ مجھے بتاؤ یار اس پیری اور مریدی کا اور اس علم کا کیا فائدہ کہ بندہ پیر تو ہو اور اس کے 6 لاکھ 10 لاکھ مرید بھی ہو، مگر اس کی پیری اور اس کے 6 لاکھ 10 لاکھ جو مرید ہے وہ رسول اللہ کی عزت کے کام نہ آئے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب، بتاؤ اس دور میں یہ جو صدی گزری ہے، یہ جو پچھلی صدی 20ویں گزری ہے، اس دور میں پیر مہر علی شاہ سے بڑھ کے کون پیر ہو سکتا ہے کہ جو آل رسول بھی ہے، اور جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود خواب میں تشریف فرما ہو کے فرمایا کہ مہر علی تو میرا پتر ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ یار اس سے بڑھ کے اور کون سی بندے کے لیے اعزاز کی بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ خود خواب میں جلوہ گر ہو، اور پھر خواب میں جلوہ گر ہو کہ یہ بھی فرمائے کہ تو ہی تو میرا پتر ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب جھلک دیکھی، اور جھلک دیکھنے کے بعد پھر وہ ساری زندگی یہی بات پکارتے رہے کہ وہ جو آپ کا کلام ہے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، یہی ساری زندگی پکارتے پکارتے آپ نے یہ اپنی زندگی ختم کر دی۔ اور میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب قادیانی نے ختم نبوت کے اوپر ڈھاکہ ڈالا، اس کاڑے نے جب وہ بکواس کی تو پیر مہر علی شاہ صاحب میدان میں آ گئے۔ جب آپ میدان میں آئے تو اس وقت کے جو مولوی اور اس وقت کے جو سکالر تھے، وہ جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھنے والے، انہوں نے کہا کہ پیر صاحب یہ تو مولویوں کے کام ہے، آپ کدھر میدان میں اتر آئے ہو؟ آپ تو چھوڑو، یہ تو جا کے دلیلیں دینی اور جا کے مقابلے بحثیں کرنی یہ تو مولویوں کے کام ہے، یہ آپ کا تو کام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اس طرف مرزا قادیانی وہ جو کذاب ہے وہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، اور مہر علی شاہ جو ہے وہ گولڈے میں اپنی مسند پہ بیٹھا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ میرے پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتاؤ نا، یہ میں تو نہیں بات کر رہا نا، سیف چشتیائی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی بے غیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ اس پیر کی پیری
کہ جس کے 10 لاکھ مرید ہے، 40 لاکھ مرید ہے، جو اپنے نبی کی عزت کے کام نہ آ سکی، اس پیر کی پیری کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پیر کی اور اس کے 40 لاکھ مریدوں نے کیا کرنا ہے؟ اور وہ جو عالم کہ جو اپنے علم کا لوہا منواتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا علم ہے، لیکن جب رسول اللہ کی عزت کی بات آ گئی، اس نے اپنے نبی کی عزت کے لیے ایک جملہ بھی نہ بولا۔ بتاؤ قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا؟ اس عالم کے علم کا کیا فائدہ؟ میں پوچھتا ہوں، صرف یہ عالم اور پیر کی بات نہیں ہے، یہ وزیر اعظم سے ملک کے سربراہ سے لے کے ایک عام منشی اور ایک ریڑھی لگانے تک، ایک دیہڑی دار مزدور تک، یہ ہر ایک کے لیے پیغام ہے کہ یار وزیر اعظم سے بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بتا وزیر اعظم تو اتنی بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میرے نبی کی شان میں جب فرانسیسیوں نے گستاخی کی، اس وقت تیری کرسی نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ تو اگر تو جواب دیا ہوگا تو پھر تو وزیر اعظم بولے گا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کو للکارا تھا اور میرے پاس جتنے ہتھیار تھے میں نے ان کے خلاف استعمال کر دیے تھے، اور پھر تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، وہ بتاؤ کیا جواب دے گا؟ وہاں سے لے کے فوج کے سربراہان تک، وہاں سے لے کے ملک پاکستان کے جتنے ادارے ہیں اور دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، اور میرے آقا خود پوچھیں گے کہ آج تو تمہیں شفاعت کے لیے تم میرے پاس بھیک لینے آ گئے ہو، بتاؤ جب میری باری آئی تھی دنیا میں اس وقت تم کہاں تھے؟